پرابلم ہمارا بھی ہے نا، صرف یہ نہیں ہے کہ جن کو آپ حکمران بنا رہے ہیں منتخب، یہ پرابلم تو عوام کا بھی ہے نا کہ عوام کن لوگوں کو منتخب بنا رہے ہیں. آپ جب ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو میں مثال دیا کرتا تھا، میں الیکشنی کیمپین میں بڑی وہ خواتین کے حوالے سے، خواتین جب جوتیاں خریدنے جاتی ہیں، چپل خریدنے، دکاندار کا جو سیل میں ہوتا ہے نا وہ خون تھوک لیتا ہے، وہ ٹی وی ہو جاتی ہے اس کو کہ بھئی یہ جوتی لے کر اب وہ 25 جوتیاں منگاتی ہیں، 25 جوتیاں واپس کرتی ہیں، پہن کے چل کے دیکھتی ہیں کون سی اچھی، ہو سکتا ہے پھر لیں بھی نہ دوسری دکان میں چلی جائیں. بالکل اتنا آپ احتیاط کر رہی ہیں، اور یہ ایک جنرل مثال ہے، یہ نہیں کہ خواتین کے لیے کوئی بات کر رہا ہوں بھائی، یہ ایک صرف مثال دینے کی بات ہے کہ ایک پیر کی جوتی جس کو آپ خرید رہی ہیں تاکہ آرام دہ بھی ہو، آپ کے مطابق بھی ہو، آپ 25 جوتیاں چیک کر رہی ہیں نا، 10 دکانوں میں جائیں گی، ووٹ دے رہے ہیں آپ، ایک دن کی آپ کی پاور ہے جو الیکشن ڈے ہے، اس کے بعد 4 سال 364 دن آپ کو انتظار کرنا ہے دوبارہ ووٹ دینے کے لیے. منتخب کرنے جا رہی ہیں حکمران، 2 منٹ کھڑے ہو کے سوچ لیں جتنا جوتی کے لیے سوچتے ہیں. یار میرے حلقے سے 10 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے اس کا نام میں نے بہت سنا ہوا ہے، یہ فلاں پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، یہ میرے محبوب لیڈر کا بندہ ہے، لیکن یار یہ باقی 4 لوگ کون ہیں جانے ان کے بارے میں. اچھا یہ صرف میں نے مثال آپ کو جوتیوں سے یا چوڑیوں سے یا پھل کی مثال دیتے ہیں اکثر یہ والی، آپ اتنا چھوٹا سا کام کر رہے ہیں اور اتنا سوچ رہے ہیں اور اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ ملکی باغ دور اسمبلیوں کی ممبرشپ دینے جا رہے ہیں، اس میں آپ سوچ نہیں رہے، تو ہماری بھی فالٹ ہے. یہاں پہ بات اور کرنے لگیں گے تو بہت لمبی ہو جائے گی بات. اچھا رضا جی بتائیے گا کہ سیاست کا شوق آپ کو کیسے ہوا تھا، آنا کیسے ہوا تھا؟ شروع میں سیاست کا شوق مجھے اسی طرح ہوا کہ محلے کے اندر جو لوگوں کے مسائل تھے، میونسپل لیول کے، لوکل گورنمنٹ لیول کے، کہ پانی نہیں ہے، سیوریج کا، تو وہ شوق ہوا کہ یار علاقے کا کونسلر کون ہے، چلو یار فلاں کا مسئلہ اس سے کیا خیال کرا دوں. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا سوشل ورکنگ سے سٹارٹ ہوا، سوشل ورکنگ سے ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا، پتہ نہیں آپ، خیر ہماری ایج ہوگی، ہم آپ سے ایج نہیں پوچھتے، لیکن ایک زمانے میں شناختی کارڈ کا فارم اٹیسٹ ہوتا تھا کونسلر سے، اچھا صرف کونسلر کر کے دیتا تھا. اوکے، تو وہ پورے علاقے سے فارم جمع ہوتے تھے تھدے کے تھدے، اور وہ جاتے تھے کونسلر، اور کونسلر سائن کرتا تھا. تو یہ بڑا کام ہوتا تھا کہ آپ اگر کسی کونسلر کو جانتے ہیں تو آپ کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کے فارم یا تو وہ سائن کرتا تھا یا امام مسجد سے. اچھا ایک زمانے کی بات کروں 80s اور ارلی 90s، چھوٹی ہوں گی اس وقت، پیدا ہو چکی تھی، پر چھوٹی والا بھی واپس لے لیتے نہیں ہوں گے. تو وہ اس زمانے، یہ سارے کام کا مجھے بڑا تھا کہ نہیں یار پورے محلے سے فارم، کونسلر ہمارے جاننے لیتے تھے، سب لے جاؤں سائن کرا کے سب کے گھروں پہ دے دوں. تو یہ چھوٹی سی عوامی خدمت کا تھا. پھر بعد میں جا کے شوق اس لیے ہوا کہ ملک میں جب باقاعدہ پارٹی جوائن کری 87 میں، تو پھر یہ ہوا کہ نہیں یار اب یہ کام تو ہو ہی رہے ہیں لیکن ملک میں اور بہت سارے پرابلم ہیں، تو آگے اچھا موقع بھی اسی وقت ملا. دیکھیں یہ والی چیز آتی ہے نا، ابھی آپ نے کہا نا کس کو چوز کریں، جب آپ اپنا کوئی خدمت دکھائیں گے تو پھر لوگ چوز کرنا شروع کریں گے نا. کام آگے اپ فرنٹ ہو کے، وہ 4 لوگوں میں سے پتہ ہی نہیں 3 کون لوگ ہیں، تو یہ مسئلہ آ جاتا ہے نا. پھر یہاں پہ دکھانا بھی تو ضروری ہے، بتانا ضروری ہے، بلکہ کام کر کے دکھانا ضروری ہے. اچھا باہر ملکوں میں جو جمہوریت کی ڈیفینیشن ہے، تھوڑا خوش سبجیکٹ ہو رہا ہے لوگوں کے لیے، لیکن وہ بتا دیں کہ جمہوریت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہاں پہ وہ آدمی پارلیمنٹ کا رکن بن نہیں سکتا جس نے مقامی حکومتوں کا کام نہ کیا ہو. یہ چیز یہ وہاں پولیٹیکل پارٹیز ٹکٹ ہی نہیں دیتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ بھئی اگر آپ فلاں علاقے سے امیدوار ہیں تو پہلے بتائیں آپ نے اس علاقے میں، اور یہ اپنے پارٹی ورکر سے، ممبر سے پوچھتی ہیں اس علاقے کے، جو ان کا کالج ہوتا ہے کہ بھئی بتائیں اس علاقے میں فلاں بندہ ٹکٹ مانگ رہا ہے، اس نے ہم آپ کے گھریلو مسائل، علاقائی مسائل کے لیے کیا کام کیا. تو وہ اگر وہاں کے ممبران بولیں ہاں بھئی کام کیا ہے تو اس پھر اس کو دیں گے ٹکٹ. یہاں ہمارے ہاں جو ہے نا وہ پیراشوٹ لینڈنگ ہوتی ہے. اصل میں یہی چیز یہاں پہ وہ ہم اسر و رسوخ والی بات بھی کر رہے تھے، پھر آگے سے ہم نے بات، آپ نے جو جواب دیا اس کا جواب بھی یہی جواب ہے کہ ان 4 لوگوں میں سے لوگ اس لیے نہیں سلیکٹ کر پاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں بھی کام کیا کیا ہے، کام تو دکھائے نا. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اچھا اب آج کل کے جو حالات ہیں اس کے حوالے سے بھی کیا آپ کہتے ہیں لوگوں کے لیے کہ لوگوں کو اب کس طرح سے اپنی اویئرنیس، ان کو اویئرنیس کے حوالے سے بھی کہ کس طرح سے وہ آگے اپنے آپ کو بہتر کریں، لوگ چیزیں بہتر کر سکیں، عوام کیسے کنٹریبیوٹ کریں؟ دیکھیں ایک عوام کے لیے ضروری ہے کہ عوام کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ تعلیم حاصل کریں. ویری امپورٹنٹ. جس کے پاس تعلیم نہیں ہے نا وہ اس کے اوپر سمجھانا مشکل ہے اور اس کی سمجھ میں آنا مشکل ہے. تو یہ بنیادی ضرورت ہے تعلیم.
اگر آپ تعلیم حاصل کر لیں گے تو آپ کو اچھے برے کی تمیز اس لیے آ جائے گی کہ پھر آپ دنیا کی لٹریچر پڑھیں گے, کتابیں پڑھنے جیسے ہوں گے, کوئی آپ کو صرف سمجھائے گا نہیں بلکہ آپ اس ریفرنس کو جا کے پڑھ بھی سکتے ہیں. میری تو عادت ہے, آپ مجھے کوئی بات کریں گی میں آپ سے پوچھوں گا اچھا بھائی بڑا اچھا قول ہے کس نے کہا ہے, یہ بڑا اچھا ریفرنس دیا, حدیث میں نمبر کیا ہے, میں گھر جا کے اس کو دیکھوں گا, تحقیق کروں گا میں. ایسے نہیں آپ نے کہہ دیا یا میں نے کہہ دیا, یہ نہ کریں. یہ خدا کے واسطے اتنا سوشل میڈیا کے دور میں منفی پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے اور اتنے زیادہ فیک نیوز ہیں کہ وہ ریفرنس دیتا ہے, وہ ریفرنس ملتا ہی نہیں آپ کو, اور اس سے زمانے میں انتشار ہے. تو آپ کو تعلیم حاصل کر کے پھر دو چیزیں رہ گئی نا جو آج آپ پروگرام بھی کریں. پھر ایک دنیاوی ہے, ایک تو دنیاوی علم لینا, ایک آپ کو دین کا علم لینا. بالکل. دنیاوی علم جو ہے نا وہ یہ ہے سوشل لائف, یور کمیونٹی پریزنس, یور بزنس ایکٹیویٹی, یور ٹریڈ ایکٹیویٹی, یہ آپ کی ہو گئی دنیاوی تعلیم. دینی تعلیم آپ کو انسان بناتی ہے. کیا بات کہی ہے, زبردست. وہ آپ کو انسان بناتی ہے, کہاں اٹھنا ہے, کہاں بیٹھنا ہے, کیا پینا ہے, کیا نہیں پینا ہے, کیا حرام ہے, کیا حلال ہے, کس سے بات کیسے کرنی ہے. مطلب اخلاقی تربیت آپ کی وہاں سے ہوتی ہے. اور اس کے لیے لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا کریں, کیا پڑھیں. میں بولتا ہوں بھائی سیرت پڑھو یار, بالکل. قرآن شریف پڑھو, سیرت پڑھو, اور اس کو سمجھو, اس کے متعلق اور کتابیں وہ پڑھو, انہی کو اپنا رول ماڈل بناؤ. ان سے بڑا رول ماڈل تو دنیا میں معاف کرے کوئی نہیں ہے نا. صحابہ کرام ہیں, پھر اولیاء کرام ہیں, پھر بزرگان دین ہیں, اب اتنی ساری چیزیں موجود ہیں. تو وہ پڑھیں. اس کے لیے آپ کو لٹریچر تعلیم ضروری ہے. تو دونوں چیزوں میں ایکسل کرنا چاہیے, دینی اور دنیاوی معاملات میں, اور اس میں آپ کو بیلنس رکھنا چاہیے. ہمارے ہاں کسی بھی چیز میں انتہا پسندی جو ہے وہ خرابی جو ہے, جس طرف آپ اشارہ کر رہی تھی نا, خرابی ہوتی ہے انتہا پسندی میں, ایکسٹریمزم میں, فینیٹزم میں, کہ آپ فینیٹک ہو گئے ہیں بالکل. وہ فینیٹزم تو کہیں الاؤ نہیں ہے, فینیٹزم تو کوئی پسند نہیں کرتا. اس لیے تعلیم تو از ویری امپورٹنٹ. تعلیم کے بغیر آپ اچھے برے کی تمیز پھر آپ کا بھول ہی جاتے ہیں. پھر آپ کو اچھا مینٹور مل جائے. بہت سے لوگ ہیں دنیا میں, لوگ مثال دے دیں گے کہ بھائی فلاں کی تو تعلیم ہی کچھ نہیں تھی, فلاں تو جی سیب اس کے سر پہ گرا تھا تو نیوٹن نے بتایا تھا. ٹھیک ہے, ایسی بھی ایکسیپشنل کریکٹرز ہوتے ہیں, وہ ایکسیپشنل ہی ہوتے ہیں, وہ ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں. اور بہت ساری مثالیں دین میں بھی ایسی ہیں, آئی ایگری, وہ ایکسٹرا آرڈنری لوگ ہیں بھائی. ہم سب ایکسٹرا آرڈنری لوگ نہیں ہیں. ہمیں بہرحال تعلیم کا سہارا لے کے کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کام کرنے کا اس کا دیا ہے, کہ اس کی ذمہ داری تو کہیں نہ کہیں کہتے ہیں نا کہ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ کی گفتگو اتنی اچھی ہے کہ میں اتنا بولتا نہیں ہوں گی, کہ شور مچانے والوں سے اور شعور رکھنے والوں میں عین کا فرق ہے. علم کا شور اور شعور, اس میں حرف ہے عین. صرف ایک عین جو ہے نا وہ شور مچانے والوں کو شعور رکھنے والا بناتا ہے. یعنی علم, فراست, بلاغت آپ کو عین سے ملتی ہے, علم سے ملتی ہے. ڈیپینڈ کرنا ہے اس قوم نے کہ اس نے شور مچانے والا بولنا ہے, یہ سوشل میڈیا کے ذریعے کہ آپ نے کوئی ٹویٹ کی, میں نے دھڑا دھن اس کو ری پوسٹ کرنا شروع کر دیا بغیر سوچے سمجھے کہ یہ کلپ ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ تو ہمارے دین میں بھی نہیں ہے کہ تحقیق و تصدیق کے بغیر آپ نے کوئی بھی آگے بات تک نہیں کرنی, تو یہ تو آگے پوسٹ ایسے ایسے جا رہی ہوتی ہے. اچھا, جب بچپن میں آپ نے یہی سوچا تھا سیاست, میرا بچپن کافی پرانا ہے, بڑی پرانی باتیں مجھ سے یاد کروا رہی ہیں. کچھ تو یاد ہوگا کہ کیا بننا چاہتے تھے, اور مطلب یہی بننا چاہتے تھے, یا سوشل ورکنگ بچپن میں کوئی کی ہو, ہوتا نا ذہن میں کوئی چیز. نہیں, بچپن میں ایک میرا شوق تھا, میرا بہت شوق تھا جی ڈی پائلٹ بننے کا. اچھا, اوکے. وہ میں اس کے ٹیسٹ میں جو ہوتا ہے فیل ہو گیا, تو جی ڈی پائلٹ تو نہیں بن سکے. پھر شوق ہوا کہ جی انجینئر بنے. انجینئرنگ میں فرسٹ ایئر میں اچھی پرسنٹیج تھی اس زمانے, سیکنڈ ایئر میں تھوڑا بیمار ہو گیا تو پرسنٹیج نہیں آ پائی, تو بڑا جو ہے وہ افسردہ ہو گیا تھا میں. تو پھر میں نے اس کے بعد کامرس میں بی کام کیا تھا, پھر کمپیوٹر سائنس میں چلا گیا. کمپیوٹر سائنس میں ماشاء اللہ سے, مطلب تو ڈائیورشن جو بننا چاہتا تھا وہ بننے کے بجائے رائٹ لیفٹ ہوتا ہوا پھر آگے نکلتا چلا گیا. لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کی دنیا میں یہ وہ بڑا ڈرا بیک بھی ہوتا ہے. آپ اپنا گیم بناتے ہو نا کہ یہ بننا ہے, تو آج کل کی دنیا میں جو ہے نا ہمیں کاؤنسلنگ کرنی چاہیے. جیسے باہر ملک میں ہوتا ہے کہ آپ پرائمری سیکنڈری سے بچے کو وہ اسکول سے ہی وہ پک کر لیتے ہیں کہ یہ کہاں جائے گا یا کہاں جائے گی, تو پھر اسی طرف اس کو پش کرتے ہیں. بالکل, کہ ہی اور شی سبجیکٹ الیکٹس اے سبجیکٹ جس میں اس کی خوشی ہے, جس میں اس کا ماحول نظر آ رہا ہے, جس میں اس کا موڈ نظر آ رہا ہے. تو یہ ہمارے یہاں بھی اب ہونا چاہیے کہ بچپن سے بچے یہ ہونا چاہیے. جب میں اپنے ٹائم کی بات کروں گی, جب میں خود پڑھنا چاہ رہی تھی آرٹ, اس وقت آرٹ سکولز نہیں تھے. میں نے پھر بی کام پڑھا, لیکن پھر میں نے ڈائیورٹ کیا اپنے آپ کو آرٹ کی طرف. لیکن جو خلا آ گیا نا بیچ میں,
میں کہتی ہوں وہ بہت بڑا گیپ تھا میرے لیے. تو دیر شوڈ بی مور اسکولز, مور انسٹیٹیوٹس, اور کاؤنسلنگ, اور کاؤنسلنگ تو سب کچھ تھا. میرے تو گھر والوں نے اجازت دی تھی, میرے پاس کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں تھا جہاں پر میں جا سکتی, اور جو انسٹیٹیوٹ تھے انڈس وغیرہ وہ بہت مہنگے تھے, میں اس وقت افورڈ نہیں کر سکتی تھی. تو بہت زیادہ میں کہتی ہوں اس وقت ان چیزوں کو کہ تعلیم میں نا گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے. گورنمنٹ بھی خواہ یہ جو ڈاکٹر یہ بنا رہے ہیں اس پہ حکومت کا خرچہ ہوتا ہے. ہاں پرائیویٹ کے علاوہ جو سرکاری اداروں سے یہ بن رہے ہیں اس میں سرکار کا خرچہ ہے. آپ کو اتنے ڈاکٹر انجینئر چاہیے نہیں. اب میجورٹی دیکھیں وہ شوقیہ بن کے گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی اور کام کرتے ہیں. میڈیا میں آئیں گے کتنے سارے اچھے خاصے ڈاکٹر جو میڈیا میں اینکر میں, بھائی آپ نے سرکار کے خرچے پہ پڑھائی حاصل کی ہے اور اب آپ یہ کام کر رہے ہیں, تو سرکار کو بھی چاہیے کہ وہ انویسٹ کرے دیگر فیلڈز کے اندر. بالکل